قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ تعوذ تسمیہ سے زیادہ ضروری ہے۔ محقق ابن الحمام اور ابراہیم کورانی اور آلوسی کی رائے یہ ہے کہ تعوذ واجب ہے اور تسمیہ سنت ہے۔ جمہور مفسرین محدثین فقہائے دین تعوذ اور تسمیہ دونوں کو سنت مستحبہ کہتے ہیں، لیکن بتفصیل فقہی ہے کہ تعوذ شروع میں ہے اور ایک دفعہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر سورت کے ساتھ ہے۔ اگر درمیان میں انقطاع ہو گیا اور پھر پڑھنے لگے تو بعض کہتے کہ اعوذ باللہ پڑھ کر، اور درست یہ ہے کہ نہیں بسم اللہ پڑھ کر شروع کر لیا جائے۔ تلاوت جب اونچی آواز سے ہو تو تعوذ اور تسمیہ اونچی آواز سے ہو، اور تلاوت جب آہستہ ہو تو تعوذ و تسمیہ بھی آہستہ سنت ہے۔ البتہ نماز اس سے مستثنا ہے، اس میں تعوذ و تسمیہ دونوں سرن ہے، جہرن نہیں ہے، اور یہی تقریباً جمہور کا مذہب ہے، صرف شافعی اور بعض حجازی اس میں متفرد ہے۔ یہ وہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بالجہر کہتے ہیں، جبکہ حرمین شریفین میں اور کل عالم میں صرف فاتحہ بالجہر ہے، اس سے پہلے تعوذ و تسمیہ دونوں آہستہ ہے۔ تعوذ پہلی رکعت میں ہے، آئندہ رکعتوں کے اندر صرف بسم اللہ ہے۔ کہتے ہیں کہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اور سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ فتاوی عالمگیری کا خیال یہ ہے کہ فاتحہ سے پہلے مستحب ہے اور سورت سے پہلے صرف جائز ہے۔ بعض جگہ رمضان شریف میں قاریان صاحبان تراویح میں ہر رکعت کے اندر سورت بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے اور یہ مذہب سے خروج ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے میں تجوید اور حروف اور مخارج اور اوصاف میں تو قراء کی پابندی ہے، لیکن مسائل میں قراء کا کوئی مقام نہیں۔ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ صرف پورے قرآن میں ایک جگہ سورت سے پہلے بسم اللہ بالجہر ہو، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ بالجہر منع ہے۔ خود فن کے امام ابن الجزری نے اپنی کتاب النشر لقراءات العشر اس میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم شاگردوں کو پڑھوانے کے بعد کہا اب جب تلاوت کرو یا نماز پڑھو تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور جب نماز پڑھانے لگو اور پورا قرآن پڑھنا ہو تو کسی ایک سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ یہی فتویٰ حکیم الامت نے امداد الفتاوی میں دیا ہے۔ ہمارے قاری صاحب جو یہاں ہیں وہ تراویح میں
سورت بقرہ کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، بس پھر اس کے بعد نہیں۔ لیکن سورت سے پہلے قاری صاحب آہستہ بسم اللہ پڑھا کریں۔ ہاں، سورت توبہ یعنی برات کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھنا سنت طریقہ ہے، کیونکہ وہ مروی نہیں ہے، صحابہ کا اتفاق ہے یہ سورت جس کے پاس بھی ملی ہے بغیر بسم اللہ کی۔ حدیث میں ہے، ابن عباس کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعرف السورہ من السورہ حتی نزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سورتوں کے درمیان امتیاز میں گرانی محسوس کرتے تھے تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ رکھ دیا گیا۔ نازل ایک دفعہ ہوا ہے اور حکم آیا کہ ہر سورت سے پہلے بطور علامت کیا رکھ لے۔ بسم اللہ ہر عمل کا کلمہ علیحدہ ہے۔ قرآن مجید شروع کرتے ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب کھانا شروع کرو گے تو صرف بسم اللہ بسم اللہ۔ اما الرحمن والرحیم لم یروى ولكن العلماء لا يعلمون ذلك يزاحمونكم فيه۔ سب ملا حضرات کہتے ہیں کہ یہ عام کلمہ ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو عام شروع کرتے وقت جائز ہے۔ صرف ابن الحاج مالکی کی رائے ہے المدخل میں کہ یہ بدعت ہے، اور صرف پڑھا جائے گا بسم اللہ، کبھی ایسا پڑھو کبھی ایسا پڑھو، اور بسم اللہ والا برکت اللہ ھذا اذا اکل معک مریض او المجذوب او رجل معیوب فتستعیذ باللہ من مرضہ وشقواہ۔ خطرناک آدمی کھانا ساتھ کھا رہا ہے، صاحب کہے بسم اللہ والا برکت اللہ تاکہ اس کے شر سے بچے۔ حسن حسین ابن الجزری۔ بس تبلیغیان ہر کھانے پر بسم اللہ والا برکت اللہ، یہ طعام کا کوئی بسم اللہ نہیں ہے، طعام کا بسم اللہ صرف بسم اللہ، اور عمومی روایات کی دلالت کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جواز جمہور سے مروی ہے، اور بسم اللہ والا برکت اللہ جب مجزومی ساتھ ہو، جزامی، کسی کے جسم سڑا ہوا ہو، ہاتھوں سے پیپ بہ رہا ہے لیکن مجبوری ہے ساتھ کھانا کھانا ہے، تو آپ بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ لے، امید ہے وہ بیماری آپ کو کچھ نہیں کہے گی، اللہ آپ کو بچائے گا۔